السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا، تمام دیکھنے والوں کو پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ السلام علیکم یاسر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج پروگرام کا آغاز آپ نے کیا؟ جی بالکل۔ اور آپ سب کو ہم دونوں کی طرف سے نئے اسلامی سال کی بہت بہت مبارکباد ہو، ڈھیر ساری مبارکباد ہو۔ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ مبارکباد دیں آپ بھی۔ جی، آپ لوگوں کو اسلام کے نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر کیا کرو۔ جی یاسر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین کرام، نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ آغاز دین اسلام کی اہم شخصیت سے ہوتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا سمرائز کر کے بتاؤں تو میں کہنا چاہوں گا، اسلامی سال کا آغاز اس جاں باز انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو 22 لاکھ ایکڑ زمین پر تنہا حکومت کیا کرتے تھے، جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، جن کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، جن کے خوف سے کفار کانپتے تھے۔ یعنی وہ اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اس شخصیت کا نام ہے جو امیر المومنین ہے، جو داماد علی المرتضیٰ ہے، جو مراد رسول ہیں، فاتح بیت المقدس ہیں، وزیر پیغمبر ہیں، شہید منبر رسول ہیں، خلیفہ دوم ہے، وکیل ام المومنین ہے، فاتح کیس و کسرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر جبرائیل اپنی پوری عمر حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتا رہے، عظمت بیان کرتا رہے، ان کی عظمت کبھی نہ ختم ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر فاروق کے خوف سے لرزتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل کا پہ حکمرانی کی، اور پھر لیکن ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، شہادت ہے اس عظیم انسان کی جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتا تھا، جن کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد کفار نے کہا کہ اگر عمر 10 سال بھی اور زمین پر حکومت کر لیتا تو کافروں کا یعنی کفار کا نام و نشان نہ رہتا۔ آج شہادت ہے اس عظیم انسان کی جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ناظرین کرام، ہم سلام پیش کرتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو، اور ان کے بارے میں شاعر نے ان کی خدمات کو بڑے خوبصورت انداز میں رکھا ہوا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ آپ جانتی ہیں سمرہ کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے خلیفہ دوم ہے، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ کے رسول نے جو اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت اور کوششیں کی ہیں، ان کے درس کو آگے بڑھایا۔ اور حضرت عمر فاروق کی شان، ان کا مقام اتنا ہے کہ جب بھی اسلام پر بھاری وقت آتا تھا، جب بھی اسلام پر سخت وقت آتا تھا، تو حضرت عمر فاروق تلوار لے کر صف اول میں ہوتے تھے، ہراول دسترے کی طرح ہوتے تھے۔ اور جب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن، اور ان کی شہادت کے بارے میں بات کروں تو 26 ذی الحج کو
ان کی شہادت، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. ابو لولو فیروز ایک مجوسی شخص تھا جنہوں نے آپ پر جس ناپاک انسان نے، جس پلید انسان نے آپ پر حملہ کیا، اور آپ نے آخری دم تک یہ وصیتیں کرتے رہے کہ اسلام کا پرچم آپ نے بلند رکھنا ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسی شخصیت کو جو مراد رسول ہے. حضرت عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول نے مانگا تھا اللہ سے کہ یا اللہ، یا مجھے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن فاروق دے دے، عمر بن خطاب دے دے. تو اللہ نے عمر بن خطاب سے نوازا تھا. ناظرین کرام، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جی یاسر، بالکل ایسی ہی بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہت عظمت والے تھے، بہت عدل و انصاف والے تھے. آپ کی وجہ سے اسلام بہت وسیع پیمانے تک پھیلا. جی یاسر، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بریفلی بتائیے گا. بالکل ایسی بات ہے. جب عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کا جو نام ہے وہ فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے. انہوں نے اپنے دور میں اتنا عدل و انصاف کا پرچار کیا کہ جو ظلم کے ضابطے تھے انہوں نے بالکل ختم کر دیے. ایک واقعہ ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عمر فاروق کے دل میں، ان کی زندگی میں انہوں نے کتنا عدل و انصاف کو پھیلایا. جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک شخص، ایک چرواہا تھا، وہ دور بھاگتا ہوا آیا، ایک الگ جنگل سے بھاگتا ہوا ہے، اور اس شخص نے کہا کہ کیا حضرت عمر کا انتقال ہو چکا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو بہت دور رہتے ہو، جنگل میں رہتے ہو، تمہیں کس نے خبر دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ پہلے میری جو بھیڑ بکریاں تھیں، میرے جانور تھے، وہ سکون سے چرتے تھے. ان کو کسی بھی جنگلی جانور کی جرت نہیں تھی اس کو آ کے ہاتھ لگاتا تھا. لیکن آج ایک بھیڑیے نے، خونخوار بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ کر دیا، میرے جانور پہ حملہ کر دیا، اس لیے مجھے لگا کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی جانور، درندہ خوف کرتے تھے، جانور درندے جن کی عقل بھی نہیں مانی جاتی، وہ خوف کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر کے ہوتے ہوئے ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو ہم سے پوچھا جائے گا. اور حضرت عمر فاروق رسپانسیبل کتنا تھے. ایک ایسا حکمران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ یعنی میمنہ بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ہمارے وقت کے حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اسلام پہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب خوشحالی آ گئی، اور اسلام کے اندر یہ ہوا عمر فاروق کے دور کے اندر کہ خوشحالی آ گئی، وہ جو قحط تھا ختم ہو چکا تھا، پیسہ آنا شروع ہو گیا، کہ یعنی اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن چکی تھی. لیکن حضرت عمر فاروق ایک ایسا جوڑا ڈالتے تھے، ایک ایسا کرتا ڈالتے تھے جس پہ 17 پیوند لگے ہوتے تھے. تو صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے خلیفہ ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، وہ ملاقات کرنے آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے سامنے جب وہ بیٹھیں تو ایک نیا لباس ڈال کے بیٹھیں تاکہ اسلام کی جو شان و شوکت ہو وہ بلند ہو. لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے حضرت عمر فاروق سے ڈائریکٹ بات کر سکے. انہوں نے کہا چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں چلتے گئے اور ان سے کہتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کی وہ بہت سنتے تھے اور بڑا ادب و احترام تھا، حتیٰ کہ اتنا کہا کہ اگر ایک مرتبہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. مطلب اتنا ان کا ادب تھا، ان کا احترام تھا. تو ہوا یہ کہ حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے فرمایا کیا ماجرا ہے، ان کو سنایا. تو حضرت علی نے فرمایا باقی کوئی بھی بات ہوتی میں کہہ دیتا، لیکن عمر کو یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. آپ ایسا کرو، آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ان کا بہت حیا کرتے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ، یہ بات وہ کر سکتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ام المومنین یہ بات ہے، آپ حضرت مولا علی سے کہیں کہ آپ اس طرح کریں. آپ نے پیغام بھجوایا، ایک خادم بھیجا. اس وقت حضرت عمر فاروق 20 سے 25 لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو عائشہ، اماں عائشہ بلا رہی ہے. آپ جلدی دوڑتے ہوئے آئے اور دو زانو بیٹھ کے، جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے نا ویسے بیٹھ کے کہا کہ اے امیر المومنین، اے ام المومنین، معاف کیجیے گا، مجھے دیر تو نہیں ہوگی. اتنا ادب اور حیا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں تھی. تو اس وجہ سے وہ بڑے ادب و احترام سے بیٹھے اور آپ نے فرمایا نہیں ایسی نہیں بات ہے، تم بیٹھو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو عمر، میں مانتی ہوں کہ جب چیزوں کا استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت ہے کہ جب اچھا ٹائم آ جائے، اچھا وقت آ جائے تو چاہیے کہ ہمیں اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے، وہ روتے رہے.
کئی دیر کافی دیر روتے رہے اور اس کے بعد میرے رسول نے ایسا کپڑا پہننا پسند کیا، میں اس لیے ڈالتا ہوں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں تبدیل کر لیتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جو میرے رسول کی سنت تھی میں اس کو ختم کر دوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگ گئی اور ان کا جو دوپٹہ تھا وہ بھیگ گیا اور کہا جاؤ عمر تم جیسا کرو کرو، اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ تم لوگ بھی ٹھیک ہے، تو صحابیوں سے صحابہ کرام سے تم لوگوں کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن عمر جو کہتا ہے وہ سب سے بہترین کہتا ہے۔ تو اتنا ادب ان کا مقام تھا کہ اتنا طویل جگہ پہ طویل عرصے تک حکمرانی کی، اس کے بعد عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو سمجھنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی پہ، ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے حکمران بنیں کہ ایک عادل حکمران ہے۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس جائیدادیں ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق راتوں کو اٹھ کر، ناظرین کرام، اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بھوکا پیاسا سو جائے، عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دعا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسی سیرت رکھنے والا حکمران عطا فرما۔ جی یاسر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ اسپیشل پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اس طرح کے حکمران نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرا نور اور یاسر حنیف کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔